نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم دوستوں گزشتہ مجلس میں حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی اور اپنا وقت ہو گیا. ابھی مجھے چند باتیں بیان کرنی تھی. اللہ کرے یاد آئے اور اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حقوق کا معاملہ بڑا اہم ہے, بہت ضروری ہے. اسی پر سارا مدار ہے عبادتوں کا. عبادت جب ہی قبول ہوگی, ورنہ اس کا اثر بہت خطرناک ہے. کیا اثر؟ گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے, گناہوں کی نفرت دل سے مٹ جاتی. عبادت کا نور حاصل نہیں ہوتا. بہت خطرناک چیز ہے. آج ہم نہیں دیکھتے کتنا سمجھاتے ہیں, کتنی فضیلتیں, کتنی وعیدیں, لیکن اس کا کوئی اثر اور احساس پیدا نہیں ہوتا. سب سے بڑی وجہ لقمہ. لقمہ کیسا ہے ہمارا؟ لقمے کا مطلب صرف کھانا نہیں, سب چیزیں, پہننا, پینا, مکان بنانا, کمانا, کمائی, سب آ جائے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی کی بات چل رہی ہے. جو 7واں مرحلہ ہے فل صراط, اسی کا ہے.
اللہ نے اس کو اخیر میں رکھا مرحلہ. جب تک اس مرحلے سے گزر نہیں جائے گا کامیاب ہوگی. شاید بہت کم کامیاب ہو سکیں گے. میں آپ کو ابھی اللہ توفیق دے جو بات سنتے ہیں جو آج تک میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن عام طور پر لوگوں کے سامنے بیان میں یہ باتیں نہیں آتی. اللہ نے جو میرے ذہن میں ابھی ڈالی ہے اللہ کرے میں اچھی طرح بیان کر سکوں. نہیں ہوتا بیان اس کا. اس لیے لوگ عجیب سمجھتے ہیں یہ کیسا مسئلہ. آج تک تو ہم نے سنا نہیں کوئی عالم تو بیان نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ مسئلہ نہیں ہے عالم نہیں بیان کرتا. اس لیے بعض ایسے حقوق ہیں ہمارا ذہن نہیں آیا. اس بنا پر اس میں جو کوتاہی ہوگی چاہے ایک انسان کی کوتاہی چاہے رشتے دار کی ہو چاہے کوئی بھی مسلمان کی ہو یا کوئی بھی غیر مسلم کی ہو اب تک بھی بہت خطرناک. مثال کے طور پر میں واقعی سے بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے. ابھی تو پتہ نہیں ٹرین کے سفر میں کیا ہوتا ہے مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے. جو روزانہ اکثر اپ ڈاؤن کرتے ہوں ان کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کا حال معلوم ہوگا کہ لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں. تو میں ایک دو باتیں ایک مثال کے طور پر ہے تو ہزاروں مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ایک مرتبہ مثال سے بات سمجھاؤں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت واقعتاً یہ جو ابھی بیان چل رہا ہے حقوق کے بارے میں معاملات کے بارے میں معاملات صاف ہونے چاہیے بالکل دودھ کی طرح گدلا نہیں ہونا چاہیے معاملہ ورنہ گئی زندگی. ہاں سمجھو عبادت گئی زندگی اجیرن ہو جائے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی زندگی میں لطف نہیں آئے گا. صحیح نہیں کہتا ہوں لیکن یہ بات کیسے میں سمجھاؤں. یہ بات صرف آپ اکیلوں کو نہیں سب مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اتنا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان تک یہ میری آواز پہنچے. ہر مسلمان تک میں پہنچوں جاؤں اور یہ ان کو سمجھاؤں. لیکن میں صحیح کہتا ہوں برا لگتا ہے معاملات کی بات آتی ہے برا لگتا ہے. حالانکہ احسان ماننا چاہیے کہ ہمیں متنبع کیا. دنیا کتنی ہے مجھ سے ذرا سی ہے. میں نے کہا تھا وہاں کے ایک دن کے مقابلے میں ہماری 100 سال کی زندگی 5 منٹ ہے. ہم 5 منٹ میں کیوں آخرت برباد کرتے ہیں. اللہ کتنی ناراض ہے. ہمارا ایمان کیوں نہیں اتنا مضبوط کیوں یقین نہیں اللہ کی ذات پر کہ اگر میں معاملہ صاف کروں گا حق ادا کروں گا تو اللہ خوش ہوگا.
اللہ روزی کے دروازے کھولے گا. کیوں حرام پر ایمان ہے؟ آپ ایسے تو تسلیم نہیں کرو گے کہ نہ مولانا کون کہتا ہے کہ ہمارا ایمان حرام پر؟ نہ، میں ثابت کر رہی ہوں انشاءاللہ ہمارا ایمان حرام پر ہے. حرام کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا، پیٹ نہیں کرتا ہمارا حلال سے، معاملات کی صفائی سے. آج کوئی معاملات کی صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، عبادت سے بھی بڑا، حج عمروں سے بھی بڑا، نماز روزوں سے بھی بڑا. آپ اندازہ لگاؤ، شریعت میں یوں سمجھو تمام مسائل کے 4 حصے، ان میں سے ایک ہی حصہ نماز، طہارت، وضو، غسل، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، بس ایک ہی حصہ. اور 3 حصے معاملات ہیں. اور معاشرہ، بس 3 حصے. کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بہت بڑے امام ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بچے تھے تو امام صاحب کے پاس پڑھنے گئے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس پڑھنے کے لیے شرط ہے حافظ ہونا. اب حافظ ہو بچے کرنا تو جاؤ پہلے حافظ بنو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے، اسی وقت سے شروع کر دیا. مثال کے طور پر جمعہ کو گئے تھے، جمعہ سے شروع کر دیا. دوسری جمعہ 7 دن کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ کی شرط پوری ہو گئی. ٹھیک ہے کیا گزشتہ میں آیا تھا تو آپ نے منع کیا کہ میرے پاس شرط ہے حافظ ہونا، تو آپ حافظ ہو گئے. یہاں ہو سن لو، پورا قرآن سننا ہوتا. 1 ہفتے میں اس لیے امام محمد ہمارے امام. دوسرے امام ابو یوسف، یہ دونوں صاحبین ہیں. صاحبین یعنی دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. ہمارے اکثر مسائل امام محمد، امام ابو یوسف احناف کے. کتنی کتابیں لکھی ہیں امام محمد نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے کئی اونٹ وزن اٹھا سکے اتنی کتابیں امام محمد سے پڑھی، اور امام محمد کی کتابوں سے میں نے فائدہ اٹھایا. اتنے بڑے امام بنے ہمارے مسلک کے امام سے. وہ امام محمد بہت بڑا احسان ہے امت پر. ایسی کتابیں لکھی انہوں نے، کئی اونٹ چاہیے کتابوں کا وزن اٹھانے کے لیے. ان سے کسی نے پوچھا کہ امام محمد آپ نے کتنی کتابیں لکھی؟ ان کی جب ایک کتاب جامع صغیر یورپ کے ایک بہت بڑے پروفیسر، اس نے جب کتاب دیکھی پہلی مرتبہ اس زمانے میں، جب کتاب دیکھ کر یوں کہا جب یہ چھوٹے محمد کی یہ حالت ہے تو ان کا بڑے محمد کی کیا حالت ہے. ایسی کتاب لکھی ہے جامع صغیر.
امام محمد چھوٹے محمد اور بڑے محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوں؟ ان کی کیا حالت ہے؟ مسلمان ہو گئے. امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں؟ تصوف اللہ سے تعلق قائم کرنا، نسبت قائم کرنا، اللہ اللہ ذکر کرنا کہ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی محبت کیسے دل میں اتاری جا سکتی ہے، کیا کیا طریقے ہیں اس کے، ہم اللہ کے بن جاوے، اللہ ہمارے بن جاوے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صوفی. تصوف میں آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. امام محمد نے کیا بہترین جواب دیا. امام محمد نے فرمایا ہم نے یہ جو کتاب البیوع لکھی ہے، کتاب البیوع کا مطلب بیع و شراء، خرید و فروخت معاملات، یہ جو میں نے لکھے ہیں یہ تصوف میں تو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، خوب نسبت قائم کرو، اللہ کی محبت دل میں اتارو. لیکن لقمہ حرام ہوگا تو کسی کا اثر نہیں ہوگا، کوئی عبادت کا اثر نہیں ہوگا، کوئی ذکر کا اثر نہیں ہوگا، نہیں نماز کا اثر ہوگا، نہیں حج عمرہ کا اثر ہوگا. تو یہ تو اصل ہے تصوف، کتاب البیوع. معاملہ صاف ہونے چاہیے تو تمہاری عبادت صحیح ہوگی. تم عبادت تو بہت کرتے ہو لیکن معاملہ صاف نہیں ہے تمہارا، تو عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ تو تم کہاں سے صوفی بنو گے؟ تم کہاں سے اللہ والے بنو گے؟ اللہ والے بن ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارا معاملہ صاف نہ ہو. تو یوں سمجھو 4 حصے ہیں شریعت کے مسائل. ایک ہی حصہ عبادت کا ہے، سب آ گیا ایک حصے. ہدایت جو ہے 4 والیوم میں جلدوں میں. پہلی جلد میں ساری عبادتیں مسائل ہیں اور دوسری 3 جلدوں میں سارے معاملہ پر معاشرہ سب. یہ ہے نہیں سمجھتے. میں بس یہ چاہتا ہوں، میری بس یہ تمنا ہے دل کی بلند کہ لوگ اس کو سمجھیں. عبادت تو بہت سمجھتے ہیں، جماعت کے کام کو تو بہت سمجھتے ہیں، چلے کی فضیلت کو تو بہت سمجھتے ہیں، تسبیح پڑھنے کو تو بہت سمجھتے ہیں، تہجد اور جمعوں کو تو بہت سمجھتے ہیں، لیکن معاملات نہیں سمجھتے. اچھوں کو دیکھا، چلے لگانے والوں کو دیکھا، تہجد گزاروں کو دیکھا، ہر عمرہ پڑھنے والوں کو دیکھا، روزے داروں کو دیکھا، معاملہ صاف نہیں ہے. اور بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری عبادت قبول ہے اور وہ برہم میں ہے، خوش ہے اپنے اعتبار سے. میں حج عمرے کرتا ہوں، میں چلے لگاتا ہوں، میں نماز کا پابند ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں. ارے قبول نہیں ہے. کون سمجھاتے ہیں؟ جو سمجھاتے ہیں برا لگتا ہے. اس کی بات چل رہی ہے 2-3 مجلس سے. ہاں تو اب سنو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں اکثر معاملات دیکھے دوسری خانقاہوں میں کتنا ذکر کیا، نماز برابر پڑھی کہ نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تہجد تو چھوٹی نہیں ہے، یہ پوچھا جاتا تھا. اور حضرت کے یہاں کسی کو تکلیف تو نہیں دیا، بھولے سے بھی نہیں، کیوں اہتمام نہیں کیا. فکر کرنی چاہیے کہ مجھ سے ایزا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، قصدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے بھی مت پہنچاؤ. کیوں چوکنا نہیں رہے آپ؟ چوکنا رہو.
یہ معمولی مت سمجھنا، یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں حدیث میں بھی ہے یہ بات۔ اہتمام ہونا چاہیے، اہتمام یعنی فکر کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو کیا تکلیف پہنچائیں گے پھر یوں کہیں گے معافی، نہ ایسا نہیں۔ آپ نے خیال کیا، آپ نے دھیان دیا تھا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ نے خوب توجہ کی، خوب دھیان دیا، پھر بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچی یہ کوئی غرض کی بات نہیں، یہ عذر ہے۔ ایک تو ہم کوئی دھیان نہیں دیتے، کوئی چوکنا نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی فکر نہیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ایک موٹی سی مثال دی، اب چل رہے ہیں تو اس طرح چلو کہ آپ کے چلنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو ہم ڈرون چل رہے ہیں اور کسی کو ٹھوکر لگ گئی، کوئی گر گیا، ہاں معاف فرمانا ہے میرے کو، سوری، یہ تھوڑی سوری۔ پہلے اہتمام کرو کہ مجھ سے بھولنے سے بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اہتمام مثال کے طور پر ڈرائیونگ کے رولز ہیں، گاڑی چلا رولز کے مطابق چلا، غلطی ہو گئی تو، لیکن آپ رولز کے خلاف چلاتے ہیں پھر غلطی آپ کو منع بھول گئی، اب نہیں چلے گا، یہ غلط ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایسے میں ہزاروں مثالیں ہیں لیکن اس میں 10 گھنٹہ ہو جائے گا تو میں مثالیں شروع کروں گا۔ بس ایک بات یاد رکھو، اہتمام، کہ میرے عمل سے، میری بات سے، میری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خیال کرو، دھیان رکھو، توجہ دو، فکر رکھو، اس کے باوجود کسی کو تکلیف ہو جائے یہ تو غصے میں سب کچھ کر لیا اور پھر احساس ہوا افسوس کہ ماں تمہارا بھولو گے، اب نہیں چلے گا، یہ غلط ہے۔ تو حضرت اس کا اہتمام تھا، اس کا ایک مثال اور، کوئی وضو کر رہا ہے، زور سے نل چالو کیا اور تو چھینٹے سب آجو باجو اٹھتے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے لیکن وہ دیکھتا ہی نہیں کہ اس کے کپڑے چھینٹے اڑ رہے ہیں، پریشان ہے، کوئی چیز وہ ایک دم سے دیکھتے معاف کروانا بھولو نہیں، ایسا تھوڑی چلے بھولو نہیں۔ پہلے سے کیوں اہتمام نہیں کیا کہ کسی کے بچے چھینٹے نہ اڑے؟ یہ مطلب اس کا، ارے یہ ہے تصور، ایسی بات ہے انشاءاللہ فخر نہیں کرتا کوئی نہیں کہے، اللہ کے والے مجھے، یہ ہے اصل اللہ والا۔ اپنے سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو، بھولے سے بھی نہ پہنچے کسی کو بھی نہیں، بیوی کو بھی نہیں، اولاد کو بھی نہیں، بھائیوں کو بھی نہیں، بہنوں کو بھی نہیں، رشتے داروں کو بھی نہیں، پڑوس کو بھی نہیں، کسی مسلمان کو نہیں، کسی غیر مسلم کو بھی نہیں، ارے جانور کو بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ کتا سویا ہوا ہے، کیوں پریشان کرتے ہو؟ راستہ بدل دو نہ، اس کو اٹھائے گے، کیوں اٹھا؟ حرام ہے، اب میں اس کو حرام کہوں گا؟ نہیں سکتے اس کو حرام ہے، اللہ کی مخلوق۔ ہاں اس نے کچھ کیا ستایا تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کیا نہیں اور آپ اس کو حیران کرتے ہیں، پریشان۔ یہ باتیں تو کب سمجھ میں آ سکتی ہیں جو اللہ توفیق دے، جب اللہ دل ایسا بنا دے، ہر وقت اللہ کا خیال ہو کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، بہت ضروری ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے، بہت سنت نہیں، نفل مستحب نہیں، حدیث میں آتا ہے اگر تم
دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان ہو۔ یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو پابندی سے تو مسلمان، تہجد پڑھو تو مسلمان۔ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو بولے تو حق کوئی نہ دباوے تم بھی مت دباؤ۔ تم یوں چاہتے مجھے کوئی نہ ستاوے، تکلیف نہ دے، ظلم نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، میری عیب بیان نہ کرے، مجھے حقیر نہ سمجھے، مجھے غصے سے بات نہ کرے، تو آپ بھی ایسا کرو دوسروں کے ساتھ، تو تم مسلمان۔ تسبیح سے مسلمان نہیں، تہجد سے مسلمان نہیں، اس سے مسلمان۔ سمجھیے یہ فرمایا روز کا حق ادا کرو، اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو۔ مسلمان میں نے سمجھا دیا، اب مومن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کون مومن؟ روز کا حق ادا کرو، یہ چیز مومن پروس رات کو تہجد پڑھے گا، صبح میں دیکھنا پروس کے ساتھ کیسا لے اور خوش کہ میں نے تہجد پڑھی، 2 پارے پڑھ لیے، 4 بجے سے اٹھا ہوں، 2.5 گھنٹے سے عبادت کر رہا ہوں، اور 2.5 منٹ تکلیف پہنچائی 2.5 گھنٹے کو پانی۔ یہ نہیں سمجھتے، اور جو سمجھاتا ہے اس کو بھی نہ سمجھتے۔ تو یہ ہونا چاہیے اہتمام معاملات کا صاف، صرف مالی نہیں، جانی بھی، عزت کا بھی، ہر چیز کا معاملہ صاف ہونا چاہیے، دودھ جیسا ہونا چاہیے صاف، کوئی انگلی نہ رکھے، کوئی بات نہ کرے ہمارے بارے میں۔ وَمِيتَةً سَوِيًّا اللہم انی اسألک عیشة نقیہ، پاک صاف زندگی، انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ کیا دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا اللہ میں تجھ سے کیسی زندگی چاہتا ہوں؟ عیشة نقیہ، پاک صاف، ذرہ برابر گندگی نہیں، انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ حرام تو دور کی بات، مکروہ بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، میرے معاملات میں، میری زندگی میں ایسی میری زندگی ہو یا اللہ، ایسی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ آدمی سوچے کہ اس میں کوئی بھول نظر آتی ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ سوچنا پڑے، بھول آتی یا ہوتی دکھتی، ایسی زندگی۔ بعض لوگ تو واقعہ نا تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لے مجھے میرا چلیے سپنا بھی لاکھوں روپیہ دوائی نہیں، ہنستے ہیں عبادت پر۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو گندی ہے زندگی، گدلی ہے، اس کا اثر مرنے کے بعد ہوگا، ابھی تو اللہ چھپائے گا۔ ہاں اتنا ہے، دنیا میں سکون نہیں ہوگا، پریشان، بے چین، جھمیلے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بندے کے۔ حدیث میں جس وادی میں، جس گھاٹی میں جانا ہو، مرنا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ جانے اس کا کام چاہے، جو اللہ والا اللہ کی حال کرتا ہے، اس کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا، اس کی مدد کروں گا میں، ذرا پھنسا میری مدد شامل حال ہوگی، پھنسنے نہیں دوں گا اس کو۔
میں اس کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، چاہے حالات آئیں گے، حالات کی بنا پر بے چین ہوگا، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، بے قرار نہیں ہوگا، بلکہ اور ایمان میں اضافہ ہوگا. میں ایسا کروں گا، یہ میری مدد ہوگی. یہ اصل سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں یہ بیان فرض ہے. اللہ نے توفیق دی مجھے الحمدللہ. بات آ گئی اس میں تفصیل میں. ہاں، تو حضرت علی رحمت اللہ علیہ ان کے یہاں اہتمام ہوتا تھا. ایک مثال کے طور پر ان کے گھر کا سب بیٹھے، ایک دم سے کوئی آدمی آیا جلدی جلدی چلا اور کسی کو ٹھوکر لگ گئی. حضرت اگر دیکھ کیا بن گیا، اپنا اہتمام کیا تھا. صحیح بتانا، جس وقت آپ چلے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ تصور تھا، یہ دھیان تھا کہ نہیں، یہ غلط ہے. اہتمام ہونا چاہیے، دھیان اور خیال ہونا چاہیے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جلدی میں چل رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ کیا کسی کو بچا رہے گا جلدی میں؟ یہ ہے اصل فرض ہے. اس کو کوئی فرض جانتا بھی نہیں. ہاں، تو حضرت کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ یہ سوالات ہوتے تھے. مثال ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت نہ ہو، مجھے حیرت ہے. کیوں؟ اگر اس کی اہمیت دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا یا اللہ حضرت کے یہاں کتنا اہتمام معاملات کا. سنو کیا ہوا. ایک بہت بڑے بزرگ آئے حضرت کے پاس. بزرگ کیوں کہتا معلوم؟ حضرت نے خلیفہ بنایا تھا، اور حضرت جس کو خلیفہ بناوے ختم. خلیفہ جانتے ہو مووی میں کیا، کیونکہ ادھوری بات نہ رہے. ایک ہے مرید بننا، ایک ہے خلیفہ. مرید کا کیا کہ بس اپنا اصلاح کا تعلق قائم ہے کہ بھائی میری رہنمائی کرنا حضرت، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں گناہوں بری زندگی سے، میں اپنے معاملات صاف کرتا ہوں، میں نماز کی پابندی کروں گا، گناہوں سے میں بچوں گا، کسی کا حق نہیں دباؤں گا، معاملات صاف رکھوں گا، میرے جتنے حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے سب میں ادا کروں گا. حضرت آپ کے ہاتھوں پر میں بیعت ہوتا ہوں. بس بیعت ہو گیا، اس کو بولتے مرید بننا. ہو گیا. اب جو بھی حال پیش آ رہے شیخ کو بیان کرو کہ مجھے ایسا وسوسہ آتا ہے، مجھے ایسی پریشانی پیش آتی ہے، مجھے یہ کام آیا سامنے، مجھے سمجھ نہیں پڑتی اللہ کا کیا حکم ہے، میں کیا کروں، میرے دل میں کچھ سمجھ نہیں پڑتی، سکون اطمینان نہیں ہے، بے چین ہے، پریشانی ہے، دل نہیں لگتا کسی میں. تو وہ حضرت آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اس طرح جب ایک مسلسل آپ کا حضرت سے شیخ سے اس طرح تعلق رہے گا تو آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اس کو بولتے سلوک، چلنا اللہ کے راستے میں. تو اللہ تک پہنچ گئے. جب شیخ دیکھتا ہے ہاں اب ان کی اصلاح ہو جائے، اب ہر شیخ کیا کرتا ہے معلوم؟ ان کو یوں کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے میرے شیخ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا کہ تم اصلاح کر سکتے ہو دوسروں کی. تو اب میں آپ کو اللہ پر توکل کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ کی اصلاح ہو چکی ہے، سلوک طے ہو چکا، جو اصول ہے، لیکن ترقی کرتے رہنا، چلتے رہنا. اب آپ سے کوئی یوں کہے کہ مجھے بیعت کر لو، تو آپ منع، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بیعت کی. ایسا جو ہو جس کو بیعت کی اجازت مل جائے اس کو بولتے ہیں خلیفہ، اس کو بولتے ہیں مجاز. مجاز صحبت یہ اصطلاح ہے. تو سمجھ گئے
حضرت جس کو اپنا مرید بنا دینے مرید سے، تو حضرت کا مرید کیسا ہوتا معلوم؟ دوسری خانقاہوں کے مشائخ جیسا، شیخ جیسا، بزرگ جیسا مشہور تھا اس زمانے میں۔ تو آپ بتاؤ جب مرید ایسا ہوگا تو خلیفہ کیسا ہوگا؟ حضرت کا۔ اس لیے میں نے کہا بزرگ آئے آپ کی خانقاہ ہے، خلیفہ کی آپ کے ملاقات کی، چھوٹا بچہ تھا، حضرت نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کیا پوچھا معلوم؟ حضرت کی یہاں تو ایسے ہی سوال ہوتے تھے، یہ نہیں پوچھا کیسے ہو، طبیعت اچھی ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہو، تہجد کی پابندی ہے کہ نہیں، ذکر برابر کرتے ہو کہ نہیں، ضربے برابر لگاتے ہو کہ نہیں، ایسی یہ نہیں پوچھا یہ کون اچھا تو ٹرین سے آئے خانقاہ میں یہ سوال کہ ہم ٹرین سے اس کا ٹکٹ لیا دیکھیں ہاں کتنا لیا تھا؟ آدھا کے پورا؟ دیکھیں حضرت آدھا لیا ٹکٹ۔ حضرت نے پوچھا کیوں آدھا لیا؟ وجہ دیکھیں چھوٹا دکھتا ہے قد کے اعتبار سے کہ اچھا، عمر کتنی ہے کہ 13 سال، ٹھیک ہے اچھا۔ ٹرین جو کمپنی ہے ریلوے اس کا تو قاعدہ یہ ہے، اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں، ابھی تو مجھے پتا نہیں، کہ 12 سال تک آدھا ٹکٹ، 12 سے اوپر پورا ٹکٹ۔ تو آپ نے یہ جان بوجھ کر ایسا کیا؟ سوالات تو دیکھو، واللہ مجھے قربان ہونے کا جی چاہتا ہے، یہ ہے اصل زندگی، کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا، کوئی بزرگ نہیں پوچھ سکتا خانقاہ میں یہ باتیں، اور یہ اصل ہے جس کو ہم اصل سمجھتے ہی نہیں۔ حضرت آدھا ٹکٹ، اچھا اس کو 12 سال تک کا ہے، کیوں لیا؟ لیکن بات صحیح ہے، مجھے بھی پتا تھا کہ 13واں سال شروع ہو گیا، پورا ٹکٹ لینا چاہیے، لیکن میرا بچہ دیکھنے میں پستا بنے چھوٹا لگتا ہے، تو ٹی آئے گا تو وہ بھول نہیں گا، وہ یہ سمجھے گا کہ بچہ ہے۔ اچھا آنکھوں پر آپ دھوکہ دیتے ہو، سرکار کو دھوکہ دیا آپ نے، مجھے کیا معلوم؟ آپ کو پتا ہے آدھا ٹکٹ لے کر آدھی ٹکٹ کے جو روپیے آپ نے بچائے، مثال کے طور پر یوں سمجھو 50 روپے کا ٹکٹ پورا اور آدھا 25 کا، تو آپ نے گویا آدھا ٹکٹ لیا 25 روپے کا، تو 25 روپے بچائے۔ آپ کو پتا بھی ہے، کچھ دماغ بھی کام کرتا ہے، یہ 25 روپے کیا ہے بچائے آپ نے؟ حرام کے بچائے آپ نے، سرکار کا حق تھا، ریلوے کمپنی والوں کا، انگریز کا حق تھا، اور ایک نہیں پوری کمپنی ہے، سب کا حق تم نے لگایا۔ آج مجھے پتا چلا تم تو حرام کا انتظار کرتے ہو، تم تو دھوکہ دیتے ہو، میری بھول ہو گئی تمہیں خلیفہ بنا کے۔ سنو، سب سے کہا ان کی میں خلافت واپس اعلان کروا دیا باقاعدہ کتاب میں، خدا نے جو کہ میرے خلیفہ، میں نے ان سے خلافت واپس لے لی، انہوں نے یہ کام کیا، حرام کا کام کیا۔ جب یہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے دھوکہ دے سکتے ہیں، تو دین کے اعتبار سے کیسے مجھے ان پر اطمینان اور بھروسہ؟ مجھے کوئی بھروسہ نہیں اس پر، اس بنا پر میں خلافت واپس لیتا ہوں۔ اسی وقت خانقاہ سے نکلو، حرام کام کرتے ہو، آتے ہو، واللہ بتاؤ ایسی کوئی خانقاہ مجھے بتاؤ، ایسی خانقاہ آپ ہی بتاؤ کیسی چوٹ لگی ہوگی۔
کبھی کوئی کریں گے؟ حضرت نے آج کی باتیں ہوتی تھی تو لوگ سبق سمجھتے جاتے سبق تھوڑی ہے، حق ہے، یہی صحیح ہے، کسی پہ تو مدار ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا بغیر سننا، حضرت کو تو سب پہچانے جیسے ویسے تھوڑی، کیونکہ حالت میں آپ کو سناؤں تو آپ حیرت میں پڑ جانا۔ حضرت خان نے کیا نہیں کیا، کامل درجے کے متقی۔ ابھی میں سناتا ہوں ایک دو بات، معاملات کی بات آئی نا حقوق کی، ابھی میں کہتا ہوں ان کو سفر تھا غازی آباد یا کسی جگہ تھا، میں بھول گیا، تھانہ پہنچ سے حضرت کو تو سب پہچانے، حضرت کے پاس سامان تھا تو سیدھے سامان کا وزن کرانے کے لیے پہنچے جہاں وزن ہوتا تھا اور جہاں اس کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ حضرت جہاں جیسے ہی پہنچے وہاں کا جو ذمہ دار تھا، حضرت آپ کو یہاں آنا پڑا سامان وزن کرانے کے لیے کہ جو ریلوے کا رولز ہے اس سے اگر زیادہ ہے تو میں اس کا جرمانہ دے دوں، زمان جو آتا ہے وہ دینے کے لیے۔ حضرت آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، جاؤ۔ حضرت نہیں گئے، ہم جیسے تو خوش ہو جا رہے اور ہم تو تعریف کریں بعد میں کہ میرے تو ریلوے میں بھی بہت پہچان ہے، 20 کلو سامان 50 کلو بھی لے جاؤ، میں بات کر دوں گا، جاؤ۔ ہم تو فخر کرتے ہیں گناہ پر، یہ ہے کہ نہیں غلطی بتاؤ، اصول کے خلاف کرتے ہیں سب۔ میں کہتا ہوں میں ایسی بات کرتا ہوں تو عجیب لگتی ہے لوگوں کو، ایک ایسی بات، ارے یہ تو مسئلے ہیں، یہ تو شریعت ہے، اس کو معاملات کی صفائی بولتے ہیں۔ حضرت تو کھڑے تھے لیکن نہیں وزن لیکن نہیں حضرت، تو حضرت نے ایسے امتحان کے لیے کہ مجھے تو آگے جانا ہے، وہاں اگر کوئی ایسا ٹیسی یا کوئی ایسا آ گیا اور اس نے سامان چیک کیا اور اس کا مطلب کہ میرے پاس ریسیپٹ نہیں ہوگی تو میں کیا جواب دوں کہ آپ فکر مت کرو، میں ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بھی اسی ٹرین سے سفر کرنا۔ اچھا کہاں تک ہے اب حضرت دیکھو کہاں تک آپ ساتھ کہ فلانا جو اسٹیشن ہے لکھنؤ وہاں تک کہ مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، ٹھیک ہے فکر مت کرو، وہاں سے جب میں اتروں گا نہیں تو وہاں جو ٹی سی ہوگا اس کو میں بات کر دوں گا کہ یہ ہمارے حضرت ہیں، کوئی ان کو پریشان نہ کرے، میں نے خود کہا ہے یہ سامان جو رولز ہے اس سے زیادہ ہے تو ان کو چھیڑنا، ان کو کچھ کہنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں تک جائے تو آئی کے دیکھو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں پوچھ رہے ہیں ایسا ایسا، وہ کہاں تک کہ حضرت ٹرین جہاں تک پہنچے گی وہاں اتر جائے گا اور وہاں آپ کی منزل آ جائے گی، تو کیا سوچ کہ نا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، کیونکہ اس سے آگے تو کوئی منزل نہیں، مرنا ہے، اللہ کو جانا، یہ ٹرین تمہاری نہیں سر، تم اجازت نہیں دے سکتے، حرام ہے تمہارا اجازت دینا، کمپنی جو ہے انہوں نے آپ کو اختیار نہیں دیا، تو مجھے آگے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اشرف علی میں نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے کیوں تمہیں پیسے بچانے کے خاطر، پیسے بچانے کے خاطر تم نے وزن نہیں کروایا اور حق ادا نہیں کیا، چلو حق ادا کرو، ریلوے کمپنی کا سب میں قیامت کے دن کیسے، ابھی تو 2 روپے دینا آسان ہے، وہاں میں کہاں سے نمازیں لاؤں گا ہزاروں، میں دیکھتا کہاں سے لاؤں گا ان لوگوں کو دینے کے لیے، میرے پاس ہمت نہیں ہے، اس لیے وزن کرنا ہے
کوئی ایسا بتاؤ مائی کا لال جس نے ایسا زبردستی کہا ہو کہ میرا وزن کرو. آج تک ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا, ٹکٹ میں دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ کتنا الاؤ وزن ایک ٹکٹ پر کوئی دیکھتا تھا. اور دادا گیری سے بیگ چلا دے گا, کوئی بولے وہ بولے. ایک تو گناہ, ایک تو چوری اور سینہ چوری, دادا گیری ڈبل گناہ. گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. سن لینا پورا سفر ختم ہو گیا. اس کی طرف ذہن بھی جاتا ہے. بتاؤ حج میں جاتے ہیں جتنا وزن کس کی زیادہ ہے اور ہم خوش ہیں. اور کیا کہتا ہے نکل گیا میرا سامان 10 کلو اوپر. مسئلہ پتا ہے 10 کلو کی تمہیں زمان لینا تھا, کیوں نہیں لیا؟ اور خوش ہیں اور حج کر کے آئے, عمرہ کر کے آئے. آپ کہیں گے اسی باتیں تو ہمیں سنی نہیں ہوگی. ہے مسئلہ رولس وہ رولس. تو یہ ہوا آپ پورے یو پی میں مشہور تھا کہ حضرت سے جو تعلق رکھنے والا ہوتا وہ ایک دم سے ٹرین میں نہ بیٹھتا, وزن کراتا تو فوراً آفس والے سمجھتے اور یوں کہتے ایسا لگتا ہے کہ کھانا بھون سے آپ کا تعلق ہے. مشہور ہو گیا تھا. جہاں معاملات کی صفائی کی بات آتی سب آنکھیں بند کر کے کہتے یہ حضرت تھانوی سے متعلق ہے, اس کا تعلق حضرت تھانوی سے ہے. اور کوئی بھی سامان لے کر آتا اور وزن کراتا, آنکھیں بند کر کے آفس والا غیر مسلم یوں کہتا تھا بولے تم تھانہ بھون جاتے ہو. لیکن ہاں کیسے کہا کہ تھانہ بھون جانے والے ہی صرف وزن کرانے آتے, کوئی نہیں آتا. یہ اثر ہے. جب ان کی مرید ایسے تھے تو خود کیسے ہوں گے, خود کیسے بھی کہوں میں. حضرت بہت مانتا ان کے والد پورا گاؤں انگریز نے ان کے نام پر کر دیا تھا. انگریز کے زمانے میں بہت مانتا تھے, بڑی بات اچھی عجیب و غریب واقعات تھے, لیکن وہ سب میں نہیں سنا. ان کے والد صاحب جو تھے نا, ان کی یکے بعد دیگر 4 بیویاں, یعنی کیسی, ایک بیوی انتقال ہو گیا, ایک دوسری تصویر ان کا انتقال ہو گیا, پھر تیسری تصویر ان کا انتقال, تو 4 بیویاں تھیں ان کی زندگی, یعنی اس طرح ان کا انتقال ہو گیا. بہت منقطع بڑے بڑے باغات, اور وہاں کے باغات, وہاں کی زمین آپ نے دیکھی وہ زرخیز. تو وہ حضرت نے سوچا میرے والد انگریز کے زمانے میں آفیسر تھے, تو مجھے صرف دل میں بس اتنا شبہ آیا, شبہ, ہاں یقین نہیں, شبہ. معلوم نہیں والد صاحب کی کتنے اتنا سب ہے, ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کہیں ناحق تو نہیں آ گیا ہوگا, اور ہو سکتا ہے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب حق ادا نہ کرتے تھے تو زمین لے لیتے تھے. مثال کے طور پر اگر رحم کے طور پر گرو زمین دی تو آپ مالک نہیں بنے, مالک بن جانے لے لیتے. ان کو شک ہو نہیں لی میراث, مجھے شک نہیں لی میراث. اور کیا ہوا معلوم, تھوڑا بہت جو آیا جس میں شک نہیں تھا. اب سنو کیا ہوا. حضرت نے فرمایا میرے والد کی 4 بیویاں تھیں, اور اس زمانے میں یہ عام رواج جیسا تھا. تو سننا, وہاں تو برابر ایسی جانچ پڑتال ہوتی تھی, چشمہ پوشی نہیں, چال سے. چشمہ پوشی یعنی گجراتی محمد چال سے, اس کو چشمہ پوشی.
ایسا نہیں چالسے والی بات نہیں تھی وہاں پر. صاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی دو وہاں ایسا کا معاملہ. انہوں نے کہا کہ رواج بھی تھا اس زمانے میں کہ عام طور پر آدمی اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیتا تھا. لکھا تھا تو صحیح بہت بڑی مہر لیکن دیتا نہیں تھا. عام رواج تھا. حضرت نے کہا ہو سکتا ہے جب عام رواج تھا میرے والد عالم تو تھے نہیں تو ہو سکتا ہے اپنی بیویوں کو مہر نہ دی ہو. تو میرے پاس جو تھوڑی بہت مل کر آئی اس میں تو ان چاروں بیویوں کا مہر کا بھی حق ہے. اب مجھے دینا پڑے گا. چاروں بیویوں کا انتقال, چاروں ماؤں کا انتقال, مائیں تھی نہیں. اب انہوں نے سوچا میں کیا کروں. اللہ بس آ گیا دل میں کیا کروں. اللہ جب کسی کو اپنا بناتے ہیں تو ایسے ہی خیالات بھی ڈالتے ہیں. اور جب اللہ کوئی نہیں چاہتا بندہ تو اللہ بھی نہیں چاہتا تو حرام آتا ہی جاتا ہے. خیال تک نہیں آتا کہ حرام کہ اللہ انہیں صاف کروں نہیں آئے گا. کیا اللہ نہیں چاہتا کیوں خود نہیں چاہتا تھا. دیکھو یہ خیال آیا کہ کیا کیا معلوم. ایک دن بیٹھے چاروں دنیا کے جتنے بھی رشتے دار تھے سب کے بارے میں سوچا. وہ ماں میری کہاں کی تھی, وہ ماں کہاں کی تھی. تحقیق کروائی, سب کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو ان کے کتنے رشتے دار زندہ ہیں, ان کے کتنے رشتے دار زندہ ہیں. سب لکھوایا کاغذ میں. کتنے دن لگے ہوں گے آپ بتاؤ. تحقیق کرنے میں کتنے دن لگے ہوں گے. اس کے بعد باقاعدہ ایک مفتی کو بلایا, وہ بھی خود مفتی تھے زبردست, لیکن اتنا وقت نہیں تھا, بہت لمبا مسئلہ تھا. ان سے کہا یہ مسئلہ ہے بناؤ تو میرے حصے میں اتنا آیا ہے باپ, تو میرے حصے میں چاروں ماؤں کے رشتے داروں کا کتنا حصہ آ سکتا ہے مجھے بتا دو تو میں سب کو میں پہنچا دوں. مسئلہ بنایا, ایک دن لگا تھا. حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں نے اس مسئلہ بنانے کی 14 روپے اجرت لی تھی. اور آپ کو پتا ہے 20 روپے بونس ہونا تھا. تو اس زمانے کے 14 روپے آج کے 40 یا 50,000 روپے اجرت لی تھی ایک مسئلہ بنانے. اسی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا 14 روپے نہیں 20 روپے تولا تھا. وہی سونا جو آج ہے. تو اس زمانے کے 14 اس زمانے کے 50,000. کیوں معلوم؟ اس زمانے میں تنخواہ کتنی ہوتی تھی 5 روپے 6 روپے. لیکن 5 روپے میں ایسا کھاتا تھا, دیسی گھی کا کھانا کھاتا تھا اور دیسی مرغی کھاتے تھے اور دیسی انڈے کھاتے تھے 5 روپے میں. اور آج 25,000 میں بھی کوئی نہیں کھا سکتا دیسی گھی اور دیسی مرغی. اور 5 روپے کتنے قیمتی تھے اس زمانے میں. 10 روپے تنخواہ ہوتی تھی بڑے بڑوں کی. ماں قاسم نانوی کی تنخواہ کتنی 10 روپے. لیکن دیسی گھی میں کھاتے تھے اور دیسی مرغی. یہ ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 14 روپے تنخواہ دی. آپ کو پتا ہے ایک ایک رشتے دار کو تلاش کر کے جو ان کے حصے میں آیا سب کو پہنچایا. یہاں تک کہ رشتے داروں میں ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بھی آئے تھے کسی ماں کے رشتے دار میں. تو ان کے حصے میں کتنا ہے معلوم 2 آنے. حضرت نے لکھا مولوی زکریا یہ 2 آنے قبول کر لینا, مجھے اطمینان. مجھے پتا ہے کہ آپ کو 2 آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. میرے ذمہ ایک پیسہ کسی کا باقی نہ رہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا قبول کر لیے. سلام ایسا کہاں ملے برکت نہیں. 2 پیسے 2 آنے آئے 2 لے لیا اور حضرت نے کہا لینا پڑے گا. اور آج کل تو بھائی بہنوں سے کہتا ہے جو خبردار جو لیا تو میرے گھر میں قدم مت رکھنا اگر تو چاہتی تو.
میرا تو دل ہل گیا کہ بولنے میں ایسا کہتا ہے بھائی بہنوں کو تعلق رکھنا ہے بھائی کا، گھر میں آنا ہے تو مت مانگنا، اپنا میراث کا حصہ مانگا بس آج سے کٹ، جنازے میں بھی مت آنا۔ ارے تجھے پتا ہے تیرے لیے جنت حرام ہو گئی اس طرح بولنے سے، جنت حرام حدیث میں ہے۔ یہ ہے بہنوں کا حال۔ اب آپ ہی بتاؤ کیا ہے ہمارا حال؟ ابھی تک میراث سے تقسیم نہیں ہوئی، مسئلہ ہے باپ کے مرنے کے بعد بہت 3 دن میں میراث تقسیم کرو، تقسیم نہ کرنا حرام۔ آہستہ میں بولا، دل میں بیٹھ جا رہے ہیں، حرام میراث تقسیم نہ کرنا جلدی۔ سالوں ہو گئے باپ کے انتقال کے، ابھی تک میراث تقسیم، سب حرام کا انتخاب کر رہے ہیں۔ پھر بتاؤ کہاں سے دل میں ملالیت محسوس ہو، کہاں سے گناہوں کا احساس ہو، نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ صاف میں مسئلہ کہتا ہوں، شریعت کا مسئلہ۔ اب جو بھی استعمال ہوگا حرام کا استعمال ہوگا، کیوں؟ پتا نہیں کہ تمہارا کیا ہے دوسروں کا کیا ہے، صاف رکھو، صاف معاملہ۔ حدیث میں تعاشروا بالاخوان وتعاملوا بالاجانب، آپس میں رہن سہن رکھو بھائی جیسا، لیکن معاملات اجنبی سمجھو، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، ماں باپ کو بھی اجنبی سمجھو۔ جہاں معاملات آ رہے ہیں صاف ہونے چاہیے معاملات۔ کیا مطلب اس کا اجنبی تک سمجھنے کا؟ میں حدیث سمجھا رہا ہوں۔ صافائی کا مطلب یہ ہے، ماں باپ کے ساتھ اولاد ہے، ماں باپ کا دھندا چلتا ہے، اولاد ساتھ دیتی ہے، ضروری ہے، فرض، واجب و فرض ہے کہ یہ اولاد باپ کا جو ساتھ دیتی ہے اس کے کاروبار میں کس نیت سے صفائی کرو۔ کیا آپ پارٹنر ہو، ملازم ہو، یا ایسے ہی مدد کرتے ہو، یا تعاون کرتے ہو، یا آپ جو خود پیسہ لگاتے ہو وہ قرضہ ہے کہ کیا ہے؟ صفائی فرض ہے، فرض یہ کرنا۔ ایک ساتھ میں سب اولاد کام کرتی ہے، صفائی ہوتی نہیں۔ ایک بھائی کی اولاد بڑی ہوتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی ہجومرے ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی ایسا ہے جن کی اولاد چھوٹی ہے، شادیاں باقی ہیں، ہجومرے ہوئے نہیں، بڑے بھائی کے مکانات ہو چکے، چھوٹے بھائی کے ہوئے نہیں، اب آپس میں جھگڑے شروع۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میرا کیا، میرے بھائیوں نے سب، انہوں نے تو شادی بھی کروا لی، انہوں نے تو لاکھوں روپے اڑا لیے شادیوں میں، میرا کیا؟ اب میرے کو لینے کی جب بات آئی تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، حرام ہے، سب حرام ہے، سن لینا۔ مسئلہ آ گیا، اس لیے میں کہوں گا شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک دکان ہے، دکان میں سب بھائی کام کرتے ہیں، لیکن اندر میں دشمن ہے۔ یہ زیادہ لے جاتا ہے، یہ چوری کرتا ہوگا، اس کی اولاد بڑی ہے، اس کی شادیاں ہو گئی، اس نے مکان بنا لیا، اس نے ہجومرے کر لیے، میرے اولاد نے ابھی کیا بھی نہیں، میرے اولاد کی شادی بھی باقی ہے، ان کی اولاد جب بڑی ہوگی تو یہ شادی کا مسئلہ ہے، پیسے کہاں ہیں؟ مطلب تیری اولاد کی شادی کا مسئلہ تھا، اس وقت سونا بھی کتنا، کھلایا بھی کتنا، اور کتنا تم نے خرچ کیا، اب میرے بچوں کی شادی کی باری آئی، اب کچھ بھی نہیں ہے، دشمنیاں شروع۔ یہ کیوں دشمنیاں آئی؟ معاملہ صاف نہیں کیے، اس لیے حرام ہے، حرام۔ جب تک آپ معاملہ صاف نہیں کرو گے وہاں تک تمہارا اس طرح زندگی گزارنا حرام ہے۔ اور کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ اس کو حرام کہیں، کوئی نہیں کہے گا، کہاں تک کسی اور یہ مسئلہ ہمیں پتا بھی نہیں۔ ایک مکان بنا، سب بھائی کماتے ہیں، باپ کے ساتھ
ایک بھائی نے زیادہ کمایا، پیسہ لگایا، دوسرے نے لگایا، تو ایک بھائی نے مکان کو قبضہ کر لیا، اب دوسرے بھائی کے گمانا کیا، لیکن میں نے پیسے زیادہ لگایا، جائز نہیں۔ جس وقت آپ نے مکان میں پیسے لگائے، سنو مسئلہ ہے شریعت کا۔ باپ کو جو آپ نے پیسے دیے تھے کس نیت سے دیے تھے؟ قرضہ دیا تھا تو قرضہ لے لو، یا تم نے ایسی تعاون و مدد کی تھی تو اب نہیں لے سکتے، ہدیہ ہو گئے، یا تم شریک کی پارٹنر تھی تو کتنے پارٹنر تھے بس اسی آدیواسی حصہ لے سکتے، یا آپ نے قرضہ دیا تھا تو قرضہ واپس لے لو۔ یہ ہے صفائی۔ اگر ایسا شروع میں کر دے تو بھائیوں میں جھگڑا نہ ہوتا، ایسی محبت ہوتی بھائیوں میں، اور آج ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ معاملہ کی صفائی نہ ہونے، جو حرام ہے میراث تقسیم نہ کرنا، دیر کرنا، تاخیر کرنا، یہ جھگڑے میں۔ اور کیا سمجھتے ہو بھائیوں میں دشمنیاں؟ جنت حرام ہے، لاکھ تم عبادت کرو، بھائیوں میں دشمنیاں، اور وہ بھی دنیا کے خاطر، مال کے خاطر، اور وہ بھی اسی لیے کہ ہم نے معاملہ صاف نہیں رکھا، ہم نے وضاحت نہیں کی باپ کی موجودگی میں، اور باپ کے انتقال کے بعد ہم نے کسی کو بلایا نہیں، کسی مفتی عالم کو کہ ان کو بلا کے سمجھا دے، کہ ہمیں سمجھا دو، ہماری میراث تقسیم کر دو، ہمیں مسئلہ سمجھا دو، لیکن کوئی نہیں بلاتا۔ کیوں؟ وہ تو شریعت کے مطابق بتائے گا مفتی اور عالم تو ہمیں تو شریعت کے مطابق نہیں چاہیے، من کے مطابق چاہیے، اپنی خواہش کے مطابق۔ یہ سب خراب ہے۔ میرے کی بات شروع کرنا ہے، دیکھو اللہ کرے کیا کرے، بہت ہو گیا، اعلان بچ گیا، اب اصل بات آ رہی تھی، شروع ہو رہی تھی۔ یہ ہے معاملہ، جواب دینا پڑے گا اس کا۔ بتاؤ اب ہر آدمی گریبان میں منہ ڈالے، اکثر میں بازار میں دیکھتا ہوں سب گڑبڑی والے مانتے ہیں اور آپس میں جاتا نہیں ہے۔ اتنے مسئلے آ گئے میرے پاس، نہیں سمجھتے۔ اکثر تجارت والے ایسے ہیں، دکان والے، ارے کیسے اچھے اچھے لوگ، باپ اولاد کے اندر قطع تعلق ہو گیا، بھائی بھائی میں دشمنیاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا مت کرو۔ ایک مسئلہ آیا تھا بہت سال پہلے، کتنے مفتیوں کے گھر گئے، نہیں مانا، سب پریشان ہوتی، اتنے پریشان ہے کہ بس پوچھو مت، اور سب استعمال کرتے سب حرام۔ ارے صفائی کر لو، لیکن نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ، چلو اب الارم بس گیا، آئندہ اللہ توفیق دے۔ بہت ساری باتیں باقی ابھی تھی، معاملہ کی باتیں چل رہی ہیں، اور یہ تو اصل ہے مالک یوم الدین، یہ سب دینا پڑے گا اس کا۔ یہ اخیری مرحلہ ہے، یہ اخیری مرحلہ میں سمجھا رہا ہوں۔ چلو اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی، قبول بھی فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔